السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں ممتاز اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ کا آج کا دن خیریت سے گزرا ہوگا۔ آج کے اس ویڈیو لاگ میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں عمران خان صاحب کے اعلان کو لے کر، اور بڑا تاریخی اعلان تھا جو عمران خان صاحب کی طرف سے کیا گیا کہ 23 دسمبر سن 2022 یعنی کہ اب سے ٹھیک 5 روز بعد پنجاب اسمبلی اور کے پی کے اسمبلی کو تحلیل کر دیا جائے گا۔ اس اعلان سے پہلے مختلف سوالات تھے، لوگوں کے تحفظات تھے، خدشات تھے چودھری پرویز الہی صاحب کو لے کر، مونس الہی صاحب کو لے کر کہ کیا وہ عمران خان صاحب کا ساتھ دیں گے نہیں دیں گے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں۔ بلکہ عمران خان صاحب سے جو ملاقاتیں ہوتی رہیں، صحافیوں کی بھی اور دیگر اور لوگوں کی بھی، تو ان سے یہ سوال پوچھا جاتا رہا کہ خان صاحب کہیں چودھری پرویز الہی صاحب وکٹ کے دونوں طرف تو نہیں کھیل رہے، اور کیا آپ ان پر بھروسہ کر سکتے ہیں، اعتبار کر سکتے ہیں۔ اور خاص طور پر اس وقت شکوک و شبہات بڑھ گئے کہ جب چودھری پرویز الہی صاحب نے اور مونس الہی صاحب نے کچھ انٹرویوز دیے، اور ان انٹرویوز میں چودھری پرویز الہی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ مارچ کے مہینے تک اسمبلیاں تحلیل نہیں ہوں گی۔ ابھی کل ہی کی بات ہے کہ عمران خان صاحب سے یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا سننے میں آ رہا ہے کہ فروری تک معاملے کو لے کر جایا جائے گا اور پھر اس کے بعد مئی میں انتخابات ہوں گے؟ تو خان صاحب نے آگے سے جواب یہ دیا تھا کہ اگر ایسا ہی کرنا ہے تو پھر میں اگست تک انتظار کر لیتا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ چودھری پرویز الہی صاحب کے حوالے سے عمران خان صاحب پہلے ہی کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں ان پر مکمل بھروسہ ہے۔ بلکہ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ اب سے کچھ ہفتے پہلے تو یہ بھی کہنا شروع کر دیا گیا تھا کہ چودھری پرویز الہی صاحب کی طرف سے اسمبلیوں کو، پنجاب اسمبلی کو تحلیل کرنے کی جو سمری ہے اس پر دستخط کر کے وہ عمران خان صاحب کو دے دی گئی ہے، جس پر عمران خان صاحب سے جب بعد میں معلوم کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے مجھے زبان دی ہے، کمٹمنٹ کی ہے کہ جب آپ کہیں گے ہم اسمبلی کو تحلیل کر دیں گے۔ اور چودھری پرویز الہی صاحب بھی یہی کہتے رہے ہیں، لیکن جب انہوں نے مارچ والی بات کی، ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ جب ہم نے اپریل کے مہینے میں عمران خان صاحب کی طرف، بلکہ 28 مارچ کو ٹو بی ایگزیکٹ، عمران خان صاحب کے ساتھ جا کر ان کا ساتھ نبھانے کا اعلان کیا تھا اور ان کے ساتھ اتحاد کا اعلان کیا تھا، تو اس وقت ہمیں اس وقت کے آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ نے کہا تھا۔ تو سب کو اس بات کو لے کر پریشانی تھی کہ چودھری پرویز الہی صاحب ہی کہیں آخر میں دوسری طرف سلپ نہ کر جائیں، اور کوششیں بھی بھرپور کی گئی ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب متحرک ہوئے، اس کے علاوہ چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ چودھری پرویز الہی صاحب کے جو تعلقات ہیں ان کو بہتر بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن ایسا ممکن ہو نہیں پایا۔ اور چودھری پرویز الہی صاحب نے آج عمران خان صاحب کے وہ دائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے، ان کے بائیں طرف سی ایم کے پی کے محمود خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے کہ جب عمران خان صاحب نے 23 دسمبر کی تاریخ کا اعلان کیا۔ اس اعلان سے پہلے پی ڈی ایم کی طرف سے بار بار کہا جا رہا تھا جی اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے، ان میں ہمت ہی نہیں ہے، ان میں حوصلہ ہی نہیں ہے، ان کو کشن ملا ہوا ہے، ان کو سیکیورٹی ملی ہوئی ہے، کے پی کے میں بھی اپنی حکومت یہ چلا رہے ہیں، پنجاب میں بھی چلا رہے ہیں، چودھری پرویز الہی صاحب نے اربوں روپے کے منصوبے ہیں جو اپنے علاقے میں، گجرات میں اور منڈی بہاؤالدین میں ان منصوبوں کے لیے فنڈز کا اجرا ہوا ہے، تو یہ اپنی حکومت کو ختم نہیں کریں گے۔ لیکن اور ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ کرتے کیوں نہیں، کریں نا۔ یہ سب اس لیے کیا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب کو یہ تاثر کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ عمران خان صاحب نے پہلے بھی کئی مرتبہ بہت سی ایسی باتیں کہی ہیں جس پر عمران خان صاحب نے پھر اپنے فیصلے کو بدلا۔ تو اس بار بھی، جس کو پی ڈی ایم یو ٹرن کہتی ہے، اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ لیڈر تو وہی ہے جو یو ٹرن لے، اور صورتحال اور حالات کے مطابق فیصلوں کو بدلنا زیادہ بہتر رہتا ہے، نہ کہ یہ کہ آپ نے ایک فیصلہ کر دیا اور اس کے بعد پھر آپ یہ ضد لگا کر بیٹھ جائیں کہ چونکہ ہم نے یہ فیصلہ کر دیا ہے تو ہمیں اس پر عمل کرنا ہی کرنا ہے، اور جب آپ کو نظر بھی آنا شروع ہو جائے کہ وہ فیصلہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے، لیکن صرف اس وجہ سے کہ جی اعلان ہو گیا ہے تو اس پر ڈٹے رہنا۔ تو عمران خان صاحب کا یہ کہنا بالکل درست تھا، بلکہ عمران خان صاحب نے اب سے کچھ ہی دن پہلے یہ اعتراف بھی کیا کہ جی جب وہ وزیر اعظم تھے تو ان سے کیا کیا غلطیاں ہوئیں، انہوں نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا، اپنی غلطیاں گنوائیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب ابھی یہ انگلینڈ اور پاکستان کے مابین پہلا ٹیسٹ میچ راولپنڈی میں ہوا تو اس کے بعد ٹیمز کے اعزاز میں جو عشائیہ تھا پی سی بی کی طرف سے، اس میں جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ بھی تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ لیڈر وہی ہوتا ہے جو اپنی غلطیوں کو تسلیم کرے۔ تو اب موجودہ سینیریو میں جب جیسا ہی یہ اعلان ہوا ہے تو ساتھ ہی پی ڈی ایم کے، بالخصوص پی ایم ایل این کے ہوش اڑ گئے ہیں، کیونکہ پنجاب میں وہ یہ توقع لگائے بیٹھے تھے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے پنجاب سے دوبارہ سیٹس جیتیں گے، کیونکہ پنجاب سے سیٹس جیت کر ہی حکومت بنانا ان کے لیے، یہی تو انہوں نے 2013 میں بھی کیا تھا کہ پنجاب سے انہوں نے زیادہ سیٹس جیتی تھیں، اور اس کی بنیاد پر کے پی کے سندھ بلوچستان سے تو ان کو نہ ہونے کے برابر سیٹس ملی تھیں، اور اسی بنیاد پر پھر 2013 میں پی ایم ایل این نے حکومت بنائی تھی۔ تو اب بھی پی ایم ایل این یہی پلان کیے بیٹھی تھی، اور عمران خان صاحب کو بلیک میل کیا جا رہا تھا
کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو پریشر بلڈ کیا جائے، ان کو بلیک میل کیا جائے ان آڈیوز کے ذریعے یا فیک ویڈیوز کی تھریٹ دے کر، تاکہ عمران خان صاحب اسمبلی کو تحلیل نہ کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ جو 5 دن کا وقفہ دیا ہے، اس وقفے کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ عمران خان صاحب نے یہ جو گیپ بیچ میں دیا ہے، اس گیپ کے پیچھے وجہ صرف ایک ہی ہے کہ عمران خان صاحب ایک نیشنل لیڈر ہیں، اور وہ اب بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ صرف کے پی کے اور پنجاب میں الیکشنز نہ ہو رہے ہوں، کیونکہ دیکھیں قومی اسمبلی میں بھی عمران خان صاحب نے اعلان کر دیا ہے کہ ہمارے جتنے بھی اراکین قومی اسمبلی ہیں جن کے بھی استعفے منظور نہیں ہوئے ہیں، وہ راجہ پرویز اشرف اسپیکر قومی اسمبلی کے سامنے پیش ہوں گے اور کہیں گے کہ جی ہمارے استعفوں کو منظور کیا جائے۔ اور ساتھ میں عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہمارے جن مخصوص حلقوں کو چن کر وہاں پر دوبارہ انتخابات کیے گئے تھے اور ان ایم این ایز کے استعفے منظور کیے گئے تھے، وہ حلقے تھے کہ جہاں پر ہمارا جیت کا مارجن بہت کم تھا، یا کلیکٹیولی دیکھا جائے تو پی ڈی ایم کا وہاں پر ووٹ زیادہ تھا، اور پھر پی ڈی ایم نے الیکشن یہ والا بھی اور 22 جولائی کا بھی جو بائی الیکشن ہے اور اس کے علاوہ بھی جتنے بھی بائی الیکشنز ہوئے ہیں، سب میں انہوں نے مل کر اکٹھے اپنے کینڈیڈیٹس کو پلیس کیا اور اکٹھے الیکشن لڑائے، اور وہاں عمران خان صاحب نے ایک اکیلی جماعت نے ان تمام 13 جماعتوں کے اتحاد کو وہاں پر شکست دی ہے۔ تو عمران خان صاحب اس پورے سینیریو میں اب تک اپنے کارڈز کو صحیح سے پلے کرتے آئے ہیں، اور انہوں نے آئین اور قانون کی بات کی، اور یہ درست ہے کہ اگر عمران خان صاحب راولپنڈی کے جلسے کے بعد لوگوں کو کہتے کہ آپ اسلام آباد کی طرف رخ کریں تو حالات خراب ہو سکتے تھے، اور عمران خان صاحب نے یہ ہونے نہیں دیا، بلکہ اس کے علاوہ بھی عمران خان صاحب نے متعدد بار ایسی مثالیں دی ہیں کہ جہاں پر سڑکوں پر لوگ نکلے احتجاج کے لیے، اور عمران خان صاحب نے کہا کہ ان پروٹیسٹ کو کال آف کریں، اپنے گھروں کو واپس جائیں، کیونکہ عمران خان صاحب یہ نہیں چاہتے تھے کہ سڑکوں پر انتشار ہو یا ایک عام آدمی پریشان ہو، کیونکہ اس وقت لوگوں کی طرف سے شکایات موصول ہو رہی تھی کہ ایک عام آدمی اس کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے اپنے شاٹس صحیح ٹائم پر کال کیے ہیں۔ سندھ اسمبلی کے بھی الیکشنز ہونے ہوں گے ان سیٹس پہ جہاں پر ایم پی ایس پی ٹی آئی کے استعفیٰ دیں گے، بلکہ اپنے استعفے وہ عمران خان صاحب کو جمع کروا چکے ہیں۔ بلوچستان میں بھی قومی اسمبلی بھی، سندھ اور کے پی کے، بلکہ کے پی کے اور پنجاب میں پورے صوبے میں الیکشنز دوبارہ سے ہو رہے ہوں گے، اور جو بھی اسمبلی بنے گی، جو حکومت بنے گی ان انتخابات کے بعد، یعنی کہ اگر کے پی کے اور پنجاب کی اسمبلی 23 دسمبر کو تحلیل ہو جاتی ہے تو وہ 5 سال کی مدت کے لیے آئے گی۔ قانونی پہلو سے کیا صورتحال ہے؟ کیونکہ تحریک عدم اعتماد کی بات ہو رہی ہے پی ڈی ایم کی طرف سے، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم تحریک عدم اعتماد جمع کروائیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد جمع کروائی جاتی ہے تو وہ پہلے والی صورتحال نہیں رہی جو پنجاب میں تھی یا وفاق میں تھی۔ اگر کوئی، اور یہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کی روشنی میں ہے، کہ اگر کوئی اپنی پارٹی سے انحراف کر کے دوسری طرف جاتا ہے تو ایک تو وہ ڈی سیٹ بھی ہوگا، اس کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ جو فیصلہ ہے وہ پارلیمانی پارٹی کے سربراہ کا، یہ جو 22 جولائی کے الیکشنز ہوئے تھے، اس کے بعد جب بلکہ 22 جولائی کو جو پنجاب اسمبلی میں چیف منسٹر کے لیے، قائد ایوان کے لیے جو انتخاب ہوا تھا، اس انتخاب کے بعد جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا۔ پہلی سماعت لاہور میں سپریم کورٹ رجسٹری لاہور میں ہوئی تھی، پھر اس کے بعد اسلام آباد اتوار کا وقفہ آیا تھا، پھر اس کے بعد اسلام آباد منتقل ہو گئی تھی۔ اس فیصلے کے بعد تو اور بھی اگر کوئی شکوک و شبہات تھے وہ بالکل وہاں پر کہانی ختم ہو گئی ہے، یعنی کہ پی ڈی ایم کے لیے کوئی گنجائش نہیں بچی ہے کہ جو پارلیمانی پارٹی اور پارلیمانی پارٹی کا جو سربراہ ہے اس کے فیصلے پر عمل ہر کسی کو کرنا ہوگا، یعنی کہ اب کوئی کسی دوست مزاری کے ذریعے یا کسی اور کے ذریعے کوئی خط نہیں لہروا سکتا کہ آپ خط لہرا کر بتائیں کہ جی ہمیں یہ خط موصول ہوا ہے فلاں کی طرف سے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اگر تحریک عدم اعتماد پی ڈی ایم لے بھی آتی ہے، اور اگر وہ اتنی ہی کانفیڈنٹ ہوتی پی ڈی ایم تحریک عدم اعتماد کو لے کر، تو اتنے مہینوں سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کیوں بیٹھی ہوئی تھی؟ کیوں نہیں پی ڈی ایم تحریک عدم اعتماد لے کر آئی تھی؟ پی ڈی ایم تحریک عدم اعتماد اسی وجہ سے نہیں لے کر آئی تھی کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ اگر ہم تحریک عدم اعتماد لے بھی آتے ہیں تو ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف اور پی ایم ایل کیو نے بڑا وائزلی پلے کیا ہے۔ پنجاب اسمبلی کا سیشن کال کیا گیا ہے جو منڈے سے 19 تاریخ سے شروع ہوگا، اس کا ایجنڈا بھی دیا جا چکا ہے، تو لہٰذا گورنر راج نہیں لگایا جا سکتا، اور گورنر راج کے لیے بھی جو سرکمسٹانسز ہیں جس کے لیے گورنر راج کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے وہ سرکمسٹانسز ہے ہی نہیں۔ اور تحریک عدم اعتماد اگر 19 کو یا 20 تاریخ کو اپوزیشن کی طرف سے جمع کروا بھی دی جاتی ہے تو اس کے اندر تقریباً 7 روز کا ٹائم لگے گا، اور اس کو پہلے ٹیبل کیا جائے گا، ٹیبل ہونے کے بعد پھر اس کے اوپر ووٹنگ ہوگی۔ اور عمران خان صاحب نے بڑا سوچ سمجھ کر کیا ہے کہ اگر وہ 19 تاریخ کو یا 20 تاریخ کو جمع کروا بھی دیتے ہیں تو یہ چلیں جی ٹیبل 27 تک ہو جائے گی، ٹیبل 27 نہیں بلکہ کیا 25 تاریخ تک ہو جائے گی، 26 تک ہو جائے گی،
اور اس کے بعد اس کی ووٹنگ ہوگی، تو یہ 30 دسمبر تک یہ معاملہ سارا طے ہو جائے گا. اور عمران خان صاحب نے یہ سوچ سمجھ کر کیا ہے کہ تاکہ ان ڈیٹس کے پوائنٹ آف ویو سے الیکشنز ماہ رمضان مارچ کے آخر میں ہیں، تو مارچ میں جب ماہ رمضان شروع ہوگا تو اس سے پہلے ہی یہ الیکشنز ہو جائیں گے KPK میں اور پنجاب میں. تو عمران خان صاحب نے بڑا سوچ سمجھ کر کیا ہے. دوسری طرف 18 ایسے MPs ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے، جن کی پنجاب اسمبلی میں رکنیت سسپینڈڈ ہے، اور اس کے لیے وہ ہائی کورٹ گئے ہیں، اور ہائی کورٹ بھی ان کے حق میں فیصلہ نہیں دے سکتا بیکاز آئین کا آرٹیکل 69 ہے جس کے تحت عدالتیں پارلیمانی کارروائی میں مداخلت نہیں کر سکتی. اگر آپ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ معاملہ پہلے بھی تو ہوا تھا جب اپریل میں اسی طرح سے اظہر صدیق صاحب کی طرف سے، جو ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں، ان کی طرف سے ایک پٹیشن فائل ہوئی تھی، اور یہ کہا گیا تھا کہ جو تحریک عدم اعتماد جمع کروائی گئی ہے اس کے اوپر ووٹنگ کو روکا جائے جب تک یہ سائفر کے معاملے کو طے نہیں کر لیا جاتا. تو اس پر 2 اپریل کو سپریم کورٹ کی طرف سے اس پٹیشن کو مسترد کر دیا گیا تھا اعتراضات لگا کر، اور یہ کہا گیا تھا کہ آئین کے آرٹیکل 69 کی خلاف ورزی، اور آئین کا آرٹیکل 69 یہی کہتا ہے کہ پارلیمانی کارروائی میں عدالت مداخلت نہیں کر سکتی ہے. اور بعد میں جو پھر کیس چلا اس کے اندر چونکہ اس کو مسترد کر دیا گیا تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس کو، جس بنیاد پر کیا گیا تھا اس کو پھر بنیاد بنا کر سپریم کورٹ میں اس کو ٹیک اپ کیا گیا تھا. لیکن ایک اور معاملہ یہاں پر یہ بھی ہے کہ الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر وہی ہیں جو پہلے تھے، اور چیف الیکشن کمشنر نے پہلے سپریم کورٹ میں پیش ہو کر یہ کہا تھا جب اپریل میں خان صاحب کی طرف سے اسمبلیز کو ڈیزالو کیا گیا تھا، اور اس سے پہلے قاسم سوری صاحب کی طرف سے تحریک عدم اعتماد کو ڈس الاؤ کیا گیا تھا، تو چیف الیکشن کمشنر نے پیش ہو کے کہا تھا کہ جی ہلکا بندیاں ہونی ہیں لہٰذا ہم الیکشن نہیں کرا سکتے. وہ انپریسیڈنٹڈ ایک ان کو انویٹیشن ملا تھا، اور پھر یہ بھی انپریسیڈنٹڈ تھا کہ وہ یہ کہیں کہ ہم الیکشنز نہیں کروا سکتے. الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ الیکشن جب اناؤنس ہو جائیں، کال ہو جائیں، تو ان کو الیکشنز کروانے ہیں. اور یہ وجہ خیر اس وقت نہیں بنی تھی کہ جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کا جو اس وقت اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کا فیصلہ تھا، یا جو تحریک عدم اعتماد کو ڈس الاؤ کیا گیا تھا وہ رول بیک ہوا تھا، وہ اس وجہ سے رول بیک نہیں ہوا تھا. لیکن اب یہ جو مردم شماری کی بات ہو رہی ہے، یہ مردم شماری کو لے کر چیف الیکشن کمشنر یا الیکشن کمیشن کے پاس کوئی جواز نہیں بنتا کہ اس کو بنیاد بنا کر الیکشنز کو ڈیلے کیا جائے. PMLN کی طرف سے، PDM کی طرف سے کوشش کی جائے گی کہ عدالتوں کا رخ کیا جائے، عدالتوں کے ذریعے اس معاملے کو تھوڑا سا ڈیلے کیا جائے، لیکن ایونچولی ہونا یہی ہے کہ تحریک عدم اعتماد بھی اگر پیش کی جائے گی تو وہ کامیاب نہیں ہوگی، اسمبلیز ڈیزالو ہوں گی، KPK اور پنجاب میں الیکشنز ہوں گے. اور یہ جو وقفہ بیچ میں دیا گیا ہے یہ اسی وجہ سے دیا گیا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے PDM کے لیے، PMLN کے لیے، شہباز شریف صاحب کے لیے کہ وہ اس معاملے کو لے کر آن دا وائڈر اسکیل سوچیں اور ہوش کے ناخن لیں کہ ملک کے وسیع در مفاد میں یہی ہے جو کہتے ہیں نا جی ہم نے ملک کو بچانے کے لیے آئے، جبکہ وہ ملک کو بچانے کے لیے اپنی سیاست کو بچانے کے لیے آئے تھے. عمران خان صاحب نے آج اپنا ایک ویڈیو کلپ بھی پلے کیا جو اس وقت اپریل کا تھا، اور اپنے پرائم منسٹر آفس سے جانے سے پہلے ان کا یہ خطاب تھا جس میں ان کا یہ کہنا تھا، اور اسی وقت عمران خان صاحب نے بتا دیا تھا کہ ایک NRO 1 ہوا تھا جس میں یہ واپس آئے تھے، وہ مشرف صاحب نے دیا تھا، اور اب یہ NRO 2 ہے کہ جس کے تحت ان کے کیسز آگے لگے ہوئے، اور اپنے کیسز کو ختم کرنے کے لیے یہ واپس اقتدار میں آنا چاہتے ہیں. ان کے اقتدار میں واپس آنے کی صرف یہی ایک وجہ ہے، اور عمران خان صاحب نے آج اس کلپ کو پلے کیا اور اس سے ثابت ہو گیا کہ جو اس وقت کہا گیا تھا وہ بالکل درست کہا گیا تھا، اور حقیقتاً یہ ثابت ہوا ہے کہ ایک صرف موٹیو تھا، اس موٹیو کے علاوہ اور کوئی موٹیو نہیں تھا. اور چودھری پرویز الہی، آخری بات کہ چودھری پرویز الہی صاحب کو لے کر اب بھی یہ لوگوں کے ذہن میں بہت سے سوالات ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جی کہیں ایسا نہ ہو کہ کیونکہ ان کے 10 اراکین پنجاب اسمبلی ہیں چودھری پرویز الہی کو ملا کر، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دوسری طرف چلے جائیں، اور چونکہ اگر وہ دوسری طرف چلے جاتے ہیں تو اس صورت میں PMLN PDM کی جو تحریک عدم اعتماد ہے وہ کامیاب ہو سکتی ہے. تو چودھری پرویز الہی صاحب کو، مونس الہی صاحب کو نظر آ رہا ہے کہ ان کا سیاسی مستقبل پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے، اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جو وہ بات کر رہے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا یہ مطالبہ منظور ہو چکا ہے، طے ہو چکے ہیں معاملات، اور ان کو یہ بہت اچھی طرح سے معلوم ہے کہ PMLN کی طرف سے ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی. اور چودھری پرویز الہی صاحب یہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ان کے لیے بہت ضروری ہے اگلے انتخابات کے لیے، کیونکہ یہ سن 2018 نہیں ہے کہ جہاں پر مختلف فیکٹرز کے کنٹریبیوٹ کرنے کی وجہ سے وہ اپنی نشست پر کامیاب ہوئے تھے، یا ان کے بیٹے حسین الہی اور مونس الہی کامیاب ہوئے تھے ایز MP ایز MNAs. اس دفعہ صورتحال مختلف ہے، تو ہی نوز دیٹ ہز اونلی وے آؤٹ از تھرو PTI. اور اس میں ایک اور اہم فیکٹر یہ بھی ہے کہ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب اور ان کی فیملی یعنی کہ شریف فیملی اپنی فیملی کے باہر چیف منسٹری کسی کو نہیں دیں گے، وہ اپنے تک ہی اس کو رکھیں گے. یہاں کسی کا
کشمیری ہونا ضروری ہے. اگر وہ کوئی کشمیری ہوگا تو اس کو وہ چیف منسٹر بنا دیں گے, اگر وہ نہیں ہے تو پھر وہ یہ چیف منسٹری اپنے ہی پاس, اپنے ہی گھر میں, اپنی ہی فیملی میں رکھیں گے, باہر نہیں جانے دیں گے. تو چودھری پرویز الہی صاحب کے لیے اور مونس الہی صاحب کے لیے فیوچر کا ایک ہی رستہ ہے, ایک ہی رخ ہے, ایک ہی ٹریک ہے, اور وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ شامل ہونا. سو آئی بلیو پی ٹی آئی کے لیے ون ون سچویشن ہے. پی ایم ایل این کے لیے جو جتنا وہ آگ بگولا ہو رہے ہیں, ایک کے بعد ایک پریس کانفرنس ہو رہی ہے, تارڑ صاحب علیحدہ شور کر رہے ہیں, مریم اورنگزیب صاحبہ آ کے علیحدہ یوں 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 کر کے وہ بات کر رہی ہیں, اور بڑی جذباتی انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے, اور وہی الزامات کی بارش, اور یہ لوٹ رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, یہ وہ کر رہے ہیں. اور کمال کی بات ہے کہ نااہلی کی وہ بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب نااہل ہو جائیں گے. جو خود نااہل ہیں وہ دوسروں کو نااہل کرنے کی باتیں کر رہے ہیں, اور ان کی نااہلی ثابت ہے. وہ اوپن اینڈ شٹ کیسز تھے, وہ صرف نیب قانون میں ترمیم کے ذریعے ہی ہوا ہے, اس کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا. اور اب عمران خان صاحب کی جہاں تک نااہلی کی بات ہے تو سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کون نااہلی کی بات کر رہا ہے؟ ارے نااہلی آپ نے کرنی ہے, پی ایم ایل این نے, پیپلز پارٹی نے, مولانا فضل الرحمان نے, متحدہ قومی موومنٹ نے, عوامی نیشنل پارٹی نے, بلوچستان عوامی پارٹی نے, شاہ زین بگٹی نے, ان سب نے کرنی ہے. چودھری شجاعت حسین صاحب نے کرنی ہے, کہ انہوں نے کرنی ہے یا یہ عدالتوں سے ہونی ہے. آپ تو نااہلی یوں کر رہے ہیں جس طرح آپ نااہلی اپنی جیب میں لے کے پھر رہے ہیں کہ اگر آپ ہماری بات مان گے تو ٹھیک ہے, نہیں تو ہم جیب سے نااہلی کا کاغذ نکالیں گے اور آپ کو نااہل کر دیں گے اور آپ کو سیاست سے باہر کر دیں گے. تو یہ سب ہونے والا ہے. حقیقت یہی ہے کہ عمران خان صاحب نے جو کہا وہ کر دکھایا. انہوں نے اعلان کر دیا. آج وہ جتنے بھی بغل بچے صحافی ہیں جو اپنی ٹویٹس کے ذریعے کہہ رہے تھے کہ جی 17 تاریخ بھی آ گئی, گزر گئی, اعلان نہیں ہوا, اسمبلی کو تحلیل کرنے کی تاریخ نہیں دی ہے, تو عمران خان صاحب نے سب کو چپ کرا دیا ہے ایک ہی فکرے میں کہ 23 دسمبر سن 2022 کے پی کے اور پنجاب کی اسمبلی تحلیل ہو رہی ہے, اور سب کو جواب مل گیا ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.